آج ہم بارہ میں موجود ہیں. آپ معلوم ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اس سلسلے میں این جی اوز اور بہت سی جو سوسائٹی ہیں، علماء دین لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سب لوگ اپنی اپنی طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی کیش کی صورت میں، کوئی راشن کی صورت میں. اب کیونکہ عید آنے والی ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس جمعیت کے ذمہ دار موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کس طرح سے کر رہے ہیں، اور ذرا اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. ہاں، ہم لوگ جمعیت علماء ہند سے، میں جمعیت علماء ہند صوبہ دلی کا جنرل سیکریٹری ہوں، اور ہمارے قاری محمد ساجد صاحب ہمارے صوبائی سیکریٹری ہیں. قاری اسرار صاحب رکن عاملہ ہیں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے، اور حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے کل ہند صدر ہیں، ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں. ان کی طرف سے خاص ہدایات ہمیں دی گئی تھی شروع میں، جب دہلی کا فساد ہوا کہ ریلیف کا کام کیا جائے. اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، تو لاک ڈاؤن میں اور مزید سخت ہدایات جاری کی گئی، اور کہا گیا کہ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کھانے پینے کی ان کو سہولیات مہیا کرائی جائے. تو ہم نے اس سلسلے میں دلی کے مختلف علاقوں میں جا کے، ہر ایک کونے میں جا کے، جہاں تک ہمارا ممکن ہو سکا ہم نے ان کو راشن پہنچایا. مختلف کھانے کی چیزیں، صابن اور اس کے جو بھی ضروری گھر کے راشن میں کی چیزیں ہوتی، دال اور مسالے اور چینی اور مختلف اشیاء اس میں ہوتی تھی، ہم نے تقسیم کی. کئی ہزار کیٹیں ہم تقسیم کر چکے دہلی کے اندر. پھر اس کے بعد چونکہ عید کا بھی موقع ہے، پھر حضرت کا یہ بھی فرمان تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس راشن ہے لیکن ان کے لیے گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری ضروریات ہے. تو نقد کی شکل میں بھی حضرت کا حکم اور تاکید کی گئی. تو تقریباً ہم اس میں 20 دن سے مسلسل پوری دلی کے اندر جا کر کے نقد بھی تقسیم کر رہے ہیں. سروے کرتے ہیں ہمارے لوگ ہر جگہ ہے کہ جو مستحقین ہیں اور جن کے پاس اس لائق جو لوگ نہیں ہے کہ کچھ اپنے انتظامات وہ صحیح کر سکے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہے، پریشان حال لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم دلی میں جا کر کے، مختلف علاقوں میں جا کر کے سروے کرنے کے بعد نقد کی شکل میں بھی ان کی کچھ مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکے. اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اسی کے تعلق سے آج یہاں بلی ماران میں آنا ہوا، مختلف لوگوں کو جمع کر کے، اور جو پہلے سے سروے ہو چکا تھا ان کی آئی ڈی وغیرہ ہمارے پاس جمع تھی، ان کو نقد کی شکل میں ان کو یہ مدد کی جا رہی ہے یہاں سے. اور یہ مسلسل چل رہا ہے. راشن کا کام بھی ابھی بھی چل رہا ہے، جن کو راشن کی ضرورت ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. اچھا، جیسے ابھی یہ پرواسی جا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں بھی آپ مدد کر رہے ہو. جیسے جماعت میں لوگ پھنسے ہوئے تھے، جماعتی لوگوں کے سے، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہاں دیکھیے، جو پرواسی مزدور ہیں، ہم سڑک پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیگ کندھوں پہ ہیں. اب تو خیر ٹرینوں سے جانے لگے، بیچ میں پیدل بھی جا رہے تھے. تو ہماری ٹیم سڑکوں پہ تلاش کرتی تھی کہ کدھر وہ مزدور ہیں. پھر راستے کا ان کا توشہ، جس میں مختلف کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی جیسے چنے ہیں، اور جو ہے مرمرے ہیں، بسکٹ وغیرہ ہیں، پانی کی بوتلیں ہیں، اور مختلف چیزیں کھانے کی پیکٹ کی شکل میں ہم ان کو تقسیم کرتے تھے. اور کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا، ان کے لیے بھی ہم نے انتظامات کیے ہوئے، یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور آپ نے سوال کیا تبلیغی جماعت سے متعلق. تبلیغی جماعت سے متعلق پوری دنیا جانتی ہے کہ میڈیا نے اس کو کتنا ہائی لائٹ کیا، اور ایک رائے کو پہاڑ بنا کر کے پیش کیا گیا. بلا وجہ کہ اس بیماری کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بہت زیادہ نفرتوں کا ماحول پیدا ہو گیا ہے جو میڈیا نے پیدا کیا. اور اس کو ہم نے کئی جگہ دیکھا، دلی میں اس کے اثرات ہوئے، ہمارے سامنے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے. ہم گئے کئی جگہ اور ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. علاقوں میں ہم لوگوں کی مدد کے لیے جا رہے، اور وہاں غیر مسلموں کی بھی مدد کے لیے جا رہے، لیکن ایسے ریئیکشن سامنے آئے، رد عمل آئے کہ بھئی یہ جماعت کے لوگ آ گئے، داڑھی ٹوپی والے ہیں، یہ کورونا پھیلائیں گے. حالانکہ وہاں پولیس کو بلانا پڑا ہمیں کئی جگہ. ہمارے سامنے ہمارے ایک ساتھی تھے جو ادھر نریلا جاتے تھے کھانا لے کر کے، وہاں جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے ان کے لیے راستے میں آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک جگہ ہی پرانی دلی کے ایک بزنس مین ہے، کیونکہ وہ داڑھی یا ٹوپی اور کرتے پاجامے میں تھے، تو ان کو بھی یہ کہہ کر کے کہ آپ جماعت کے آدمی یہاں کیوں آئے ہیں. ایک گاؤں ہے ادھر علی پور کے پاس، ان کے اوپر بھی حملہ کیا اور ان کو مارا اور پیٹا گیا. ایک طرح سے لنچنگ کی گئی. ہم نے کل جا کر کے تھانے میں وہاں کمپلین کرائی اور لکھت میں ایک تحریر ہم نے دی ہے، اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور یہ جو نفرتیں پھیلی ہے خاص طور سے کرونا کو لے کر کے، اس کی پوری ذمہ دار میڈیا ہے، کہ میڈیا نے ایسا ماحول بنایا اور یہ سمجھا کہ گویا کہ مسلمان اس کو پھیلا رہا ہے. اور پھر تبلیغی جماعت کے لوگ جو مختلف سینٹرز میں کوارنٹائن تھے، ہم لوگوں نے ان کے کھانے کا نظم کیا. رمضان میں خاص طور سے سحری اور افطار کے لیے حکومت سے بھی مطالبہ کیا. حکومت نے بھی کھانے کے اندر سدھار پیدا کیا اور اچھا کھانا پہنچایا، اور ہم نے الگ سے بھی باہر سے پیکٹ بنوا کر کے ان لوگوں تک پہنچوائے. اس کے بعد جب ریلیز کا معاملہ آیا، اس میں کوشش کی کہ بھئی جلدی سے ریلیز کیے جائے. جب حکومت کی طرف سے اجازت ہو گئی تو پھر اس میں ہماری ٹیم جاتی تھی روزانہ ان کو بسیں کروانا، گاڑیاں کروانا، ان کے پاسز بنوانا، اور جو بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی ریلوے اسٹیشن تک ان کو چھوڑنا اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے. تو یہ سب سلسلہ چلتا رہا، اور اب اللہ کا فضل ہے کہ دہلی کے اندر
ہندوستان کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے سوائے 3-4 لوگوں کے، وہ بھی آج امید ہے کہ آج ریلیز ہو جائیں گے دوارکا سے. تبلیغی جماعت سے وابستہ جتنے لوگ کوارنٹائن سینٹرز میں دلی میں تھے وہ سب جا چکے سوا بیرونی ممالک کے. جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں ان کی کوششیں بھی جاری، اور امید یہ ہے کہ جلدی انشاءاللہ وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے اور وہ بھی اپنے گھروں کو جائیں گے. اچھا، جیسے کوارنٹائن سے جو جماعت کے لوگ خاص کر صحیح ہو کر واپس آئیں، تو سلطان پوری میں ایک جگہ ہے جہاں پلازما وہ لوگ اپنا دے رہے تھے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں دیکھیے، سلطان پوری اندریلا میں کئی سو لوگوں نے اپنا پلازما دیا ہے، اور ان لوگوں کو جن کو یہ ولن بنا کر کے پیش کیا میڈیا نے، اور یہ گویا کہ ایسا معاملہ ایک دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو تبلیغی جماعت کے ساتھ میڈیا نے ایک رویہ اختیار کیا. انہی لوگوں نے اپنے لوگوں کی انسانی ہمدردی کے طور پر اپنا پلازما دیا، اور وہ پلازما یہ نہیں کہ صرف تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی بیمار ہے کرونا سے متاثر ہے، اگر یہ ہمارا خون یا ہمارا پلازما ان کے لیے مفید ہے اور وہ صحیح ہو سکتے ہیں تو یہ قربانی انہوں نے دی، اور پلازما انہوں نے دیا، مختلف سینٹرز میں دیا گیا ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اچھا، دوسرے ہم نے یہ سروے کیا جا کر کے، ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. یہ پیش کیا گیا کہ بہت سارا کرونا آپ کو تھا، سارے لوگ نگیٹو ہو کے جا چکے ہیں، کوئی ان میں پازیٹیو نہیں تھا، جو پازیٹیو تھے وہ بھی نگیٹو ہو گئے. اور یہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ خاص یہ مرکز کو لوگوں کو تھی، یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے. مذہب دیکھ کر کے بیماری نہیں آتی، نہ ان کا کوئی قصور تھا، نہ کوئی غلطی تھی. وہ وہاں اپنی جگہ پر قیام پذیر تھے، اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا تو ان کو میڈیا نے یہ پیش کیا کہ یہاں پر دیکھیے دوہرا رویہ اختیار کیا. میڈیا نے کہا چھپے ہوئے تھے، جبکہ وہ پھنسے ہوئے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے. جب پردھان منتری ایک طرف یہ اعلان کر رہے کہ جو جہاں ہے وہ وہیں پر رہ جائے، تو پردھان منتری کی بات پر عمل کرتے ہوئے مرکز کے لوگوں نے بھی کہا بھی یہ اعلان ہو گیا کہ جو جہاں وہیں پہ رہے، لاک ڈاؤن ہے تو وہ بھی وہاں رہ گئے. اب کس کو بیماری ہو سکتی ہے؟ ان میں سے بھی کسی کو پازیٹیو ہو سکتا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی پازیٹیو. جیسے میڈیا کہہ رہی تھی کہ چھپے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے نہیں، چھپے ہوئے ہیں. ابھی زی ٹی وی میں کچھ لوگوں کو جو ہے کورونا نکلا ہے اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے، تو وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں کے لوگ یا پھنسے ہوئے تھے؟ اس بارے میں آپ کا دیکھیے، میڈیا والے سب سے زیادہ چلا رہے تھے یہ لوگ، اور مرکز کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے. کرونا پھیلا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں اتنے لوگوں کو ہوا ہے، اور مختلف سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 28 لوگوں کو وہاں پازیٹیو پایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو ان کو کیا چھپے ہوئے کہیں گے؟ کیوں نہیں ایک آدمی کا پہلے ہی ٹیسٹ کرا کے اگر وہ پازیٹیو تھا اس کو الگ کر دیا گیا، کوارنٹائن کیا گیا. کیسے ان 28 لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا ہے؟ اس کے ملزم کون ہے؟ اس کے مجرم کون ہے؟ جب ایک طرف مرکز کے لوگوں کو آپ ذمہ دار مان رہے تھے، سب سے زیادہ اس چینل والے چلا رہے تھے، آج وہ خود لوگ متاثر ہو گئے. اب اپنے سر پہ اب اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ چھپے ہوئے کہیں گے اپنے آپ کو، یا بیماری پھیلانے والا کہیں گے، یا اس کو جو ہے اس کے ماسٹر مائنڈ کہیں گے کرونا کا؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو ایک آخری سوال آپ لوگوں سے، جیسے عید آنے والی ہے تو کیا اپیل کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیے، جمعیت علماء کی طرف سے مولانا سید ارشد مدنی کی طرف سے بھی ہدایت ہے، اور یہ اپیل جاری کی جا چکی کہ جیسے لوگ جمعے کی نمازیں اپنی جگہوں پر ادا کر رہے تھے 4 یا 5 لوگ گھروں میں مل کر کے، تو اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کریں. اب اپنے گھروں میں کہیں بھیڑ میں جمع نہ ہو، چونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو لاک ڈاؤن کے اوپر پوری طریقے سے عمل کرنا ہے. ہمیں بھیڑ جمع نہیں کرنی ہے، مجمع جمع نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ اپنے گھروں میں 2-2 4-4 لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز ادا کریں. دیکھیے، یہ تھے مولوی رازق صاحب جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے صدر، اور لوگوں کے جو لوگ پریشان ہیں، کورونا سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اس میں خاص کر جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے. اس سلسلے میں جو مولوی رازق صاحب نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو کٹیں بھی بانٹیں، جو پرواسی مزدور جا رہے تھے ان کی بھی مدد کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو سامان دے رہے ہیں لوگوں کے پاس گیس کے لیے یا پکانے کے لیے نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر اس سلسلے میں ساجد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ساجد صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ 2 باتیں آپ بھی کہیں. پرواسی جو مزدوروں کے سلسلے میں آپ کا سوال تھا، اس سلسلے میں میں آپ کو ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. وہ بیچارے مزدور سڑکوں پہ ہیں، دھوپ میں بھوکے پیاسے، وہ بیچارے اپنے سامان لدا ہوا ان کے سروں پر وہ جا رہے ہیں، بیچارے ان کو کوئی پریشان حال نہیں. اس سلسلے میں ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں مفتی عبدالرازق صاحب دامت برکاتہم، اور قاری اسرار الحق صاحب جو ہمارے دہلی کے رکن عاملہ کے اہم رکن ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا سامان، پانی، اور جو کھانے کا راستے کے لیے جو سامان ہے اس کو ہم ان کو دیتے ہیں. وہ بیچارے بہت باخوشی ہو، بہت ہی لاچاری کا ان کا ایک عالم ہے جو دیکھنے کا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو اس سلسلے میں ہم ان کو راستے کے سامان دیتے ہیں. اور جہاں تک ریلیف کا جو تعلق ہے، اس سلسلے میں ہم تقریباً 2 مہینے ہو اس میں برابر لگے ہوئے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ. الحمدللہ حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہمارے قومی صدر ہیں، صدر جمعیت علماء ہند، ہدایت پر حضرت کی بار بار ہدایت کے جو لوگ پریشان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے بلا مذہب و ملت،
ان کی ہم خدمت کرتے ہیں. حضرت کی باقاعدہ ہدایت اور روزانہ حضرت مفتی صاحب سے فون پہ معلومات کرتے رہتے ہیں، بھائی آج کہاں گئے، آج کتنے لوگوں کو کیا ہوا. اسی طرح جو جامعات سے تعلق ہے اسی سلسلے میں یہ سب ہم اللہ کا شکر ہے برابر اس میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم جو خدمت کر سکیں اس میں ہم پوری طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں، اور یہ جذبہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. جی دیکھیے، اصل میں اس وقت جو ہے جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند پورے عالم میں عالمی شخصیت ہیں، اور وہ کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے. اور ان کی جو کوشش ہے اور جو فکر ہے وہ یہی رہتی ہے کہ دنیا میں جینے والا ہر انسان کسی بھی طریقے سے پریشان نہ ہو. اس وقت جو وبائی امراض ہے، یہ مہلک بیماری جو کرونا وائرس جس کو نام دیا گیا ہے، اس سے پورا عالم پریشان ہے، اور ہمارا ہندوستان بھی اس کی زد میں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دہلی میں فروری میں فساد ہوا تھا جمنا پار کے علاقے میں، اس وقت سے لے کے آج تک جمعیت علماء ہند ہر اس شخص کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے جو پریشان حال ہے. اس وقت بھی جمعیت علماء ہند کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالرازق صاحب کی سربراہی میں اور حضرت مولانا محمد مسلم قاسمی کی نگرانی میں جو صدر ہیں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے، فساد زدگان کی بے تحاشا مددیں کی گئی، اور ان کے جو مکانات تباہ ہو چکے تھے فسادات میں، جمعیت علماء ہند نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور ان کی ریپیرنگ کا کام، مساجد کی ریپیرنگ کا کام اور ان کے مکانوں کی ریپیرنگ کا کام الحمدللہ شروع ہو چکا تھا. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اور اللہ نے دنیا میں ایک ایسی بیماری پیدا کی جس سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو گئی، اور وہ سب کام اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے، رک گئے ہیں سارے کام. اور اس وقت بھی کرونا وائرس کے اس مہلک بیماری میں جو لوگ پریشان ہیں، جن کے پاس راشن نہیں ہے یا ان کے پاس اس وقت نقدی نہیں ہے، جمعیت علماء ہند مولانا مفتی عبدالرازق صاحب کی سربراہی میں مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان تک ہماری رسائی ہو، اور ان کو ہم کچھ نہ کچھ نقدی اور راشن ان کو دیا جائے. دیکھیے، یہ انہوں نے مولوی صاحب نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دہلی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پہ جس روز سے یہاں دہلی میں فساد ہوا، برابر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، سامان پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، کٹیں دے رہے ہیں، اور جو لوگ مزدور راستے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑے ہیں ان کے لیے پانی، بسکٹ ایسی چیزیں لے جا کر دیتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اب کچھ کھا پی سکیں. اور جماعت کے سلسلے میں بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ جماعتیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ان کے گھر تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں. اور صدر صاحب نے یہ بھی بتایا ان کی ہدایت پر یہ کام کر رہے ہیں، جو کٹیں دے رہے تھے کہ لوگوں کے پاس اگر گیس کا یا اس کا نہیں ہے تو کچھ نقدی کی صورت میں بھی فراہم کیا جائے، اور وہ کچھ نقدی کی صورت میں بھی دیا ہے. اور یہاں پہ ان لوگوں کو دیا، آج بلی ماران کا نمبر تھا، اور جہاں کا بھی نمبر ہوتا ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر، یہ ان کے سائن کروا کر ان کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، جو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ مستحق ہے، ان کو یہ دیا جاتا ہے. کیمرہ پرسن مہتاب احمد کے ساتھ محمد رامیش.